اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ۔ اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کہیں جذبات کے رو میں بہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم۔ مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ طے کر لیا کہ چلنا مجھے محمد کے پیچھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب چلتے چلتے کبھی پاؤں پھسل گیا، کہیں گر گئے، کوئی بات نہیں، اٹھو فوراً توبہ کرو اور آگے بڑھو۔ تو خطا اگر ہوتی جائے گی، کہیں لغزش ہو جائے، کہیں چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے کیچڑ میں، یا کوئی کیلے کا چھیکا آ گیا پاؤں تلے، گر گئے، کوئی حرج نہیں، اٹھو دوبارہ، لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلا۔ حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ہود کی بھی یہی تھی، حضرت صالح کی بھی یہی تھی، حضرت شعیب کی بھی یہی تھی۔ بس فرق کیا ہے کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی اپنی قوموں کی طرف صرف، لہذا آپ کو ان رسولوں کے ذمن میں ملے گا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اسی کو اپنا محبوب اصلی بناؤ اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، کیونکہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو اب یا قومے کا لفظ نہیں رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ۔ یہ کیوں کہا دوہرا کر تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ مشرکین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس یہ اپنے آباء و اجداد کے رستے پر چلیں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر، جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے۔ تو واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی تھی، لہذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آباء و اجداد کی ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، طریقے ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلے، بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اختیار کریں۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، جزوی اطاعت نہیں، بس یہ ذرا نوٹ آف کوشن ہے۔ اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفع ہو۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے، ادھورے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھ کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے، تو یہ جو جزوی اطاعت کی کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے۔ اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 130، 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں، ذرا اندازہ کی۔ لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ دیتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرست کے بھیا کیستی، ایسے بھی ملک تھے کہنا چاہیے، اب تو ان کا حال پتلا ہے، دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک، وہ چاہے سعودی بادشاہ ہو اور چاہے وہ UAE کے امیر ہو، مذاق ہی اڑتا تھا، کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک،
سالڈ اسلامی آبادی، مسلمان آبادی. آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں، لیکن کوئی عزت، کوئی حیثیت دنیا بھی بین الاقوامی سطح. بہرحال یہاں بھی ہے لوگ، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ خزی فی الحیات دنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا. اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائیے. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت. دے گو ٹو میک عبادت. یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں، تو کفر کا فتویٰ ہو رہا. لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے. میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے. تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت. اس محبت کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی، کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین. ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب آپ سوچئے، ذرا سا بھی مغایرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز. فرمایا اور اپنی جان سے. اب ذرا سا توقف کیا حضرت عمر نے، الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز. تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر. تو رسول کی اطاعت جمع محبت، اس کا نام ہے اتباع، پیروی کرنا. فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے حکم کی، اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی، چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، جو وہ کرتا ہو کرنا. یہ ہے اتباع. یہ اطاعت سے بہت بلند شے ہو گئی. مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اصل اتباع کیا ہے وہ میں بات میں کروں. کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے، ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا. حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان. انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگا. میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے، میں تو ان کی پیروی کروں گا. حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا. تو یہ جو محبت، شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی اس کا نام اتباع. اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ. اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کہیں جذبات کی رو میں بہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا. اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم. مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ طے کر لیا کہ چلنا مجھے محمد کے پیچھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب چلتے چلتے کبھی پاؤں پھسل گیا، کہیں گر گئے، کوئی بات نہیں، اٹھو فوراً توبہ کرو اور آگے بڑھو. تو خطا اگر ہوتی جائے گی، کہیں لغزش ہو جائے، کہیں چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے کیچڑ میں، یا کوئی کیلے کا چھیکا آ گیا پاؤں تلے، گر گئے، کوئی حد نہیں، اٹھو دوبارہ. لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلنا. یہ اس اتباع کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف کی ان آیات میں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پر طلب کیا گیا تو کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، 40 دن ہو گئے. فتمت میقات ربک 40 لیلہ. اس اسنا میں پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل. سامری اس نے ڈھونگ رچایا اور ایک بچڑا جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا ہوا بچڑا ڈھال کر کھڑا کر دیا. اس میں سے کوئی تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی، کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سے آتی تھی. کہا یہ ہے تمہارا الہ. یہ تو موسیٰ تو بھول گیا کہاں گیا ہے، کوہ طور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا ہے، خدا تو یہ. اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ
اس فریب میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اب جب حضرت موسیٰ آئے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا مزاج جلالی تھا، وہ پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام عشرہ جو ہیں، دی 10 commandments مشہور، وہ کندہ کر کے آپ کو دیے تھے، وہ ہاتھ میں لے کر آئے۔ یہاں معلوم ہوا یہ صورت پیش آتی ہے، فالقل الواح، وہ تختیاں تو آپ نے زمین میں ڈالی، اور پھر جو احتساب کیا ہے، پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کا، ان کی داڑھی کے بال پکڑے، ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے، میں نے انہیں روکا لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے، اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں ان فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے تو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا۔ تو میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر نکلے۔ اب پہلی بات نوٹ کیجئے، تاریخ انسانی کا یہ عظیم واقعہ ہے، کئی ہزار یہودی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں ذبح کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے وہ حکم دیا، اللہ کا حکم موسیٰ نے پہنچایا کہ 12 قبیلے ہیں، ہر قبیلے کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اب یہ بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا۔ پھر وہ 70 نمائندے لے کر تمام جو بڑے لوگ تھے کوہ طور پر حاضر، اجتماعی طور پر اللہ سے عفو درگزر کی درخواست بھی کر، وہاں اللہ نے زبردست زلزلہ بھیج دیا، محسوس ہوا اب سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو چاہتا تو مجھے اور اس قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، تو ہمیں نکال کر لایا ہے آل فرعون کے پنجوں سے، انہیں ہمیں نجات دی ہے، تو پروردگار ہمارے لیے اپنی رحمت طے کر دے، لکھ دے، فاکتب لنا، ہمارے لیے طے کر دے، لکھ دے اپنی رحمت۔ اس پر فرمایا اللہ نے دیکھو موسیٰ، میری ایک رحمت تو عام ہے، وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، ہر شے کے ساتھ، اور ایک میری خاص رحمت ہے، وہ میں لکھ دوں گا، طے کر کے رکھ دوں گا، للذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے اور ان کا اتباع کریں گے۔ یہاں بھی لفظ اتباع آیا، اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان ہوئی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا یہ گویا کہ اتباع کی تفسیر آ رہی ہے، اتباع کا مطلب کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں گے اور جو ان کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، تو وہی ہوں گے مفلحون، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے، فلاح یافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ 4 رشتے ہمارے اس رسول نبی امی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم کریں۔ یہ 4 رشتے کیا؟ اتباع رسول کا تقاضا اول تو ان 4 الفاظ کے حوالے سے سمجھیے، پھر ذرا ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کروں گا۔ فالذین آمنوا بہ، پہلا قدم ایمان، لیکن ایمان کے سمجھ لیجئے اچھی طرح 2 درجے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کو مجھے توقع ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد ہوں گے۔ ایمان مجمل کیا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ پہلا درجہ ہے اقرار باللسان، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یہ کلمہ پڑھے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اقرار باللسان پر ہمارا دنیا میں مسلمان سمجھا جانا موقوف ہے، لیکن اصل ایمان یہ نہیں، اصل ایمان ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین۔ جب تک دل کا یقین نہ ہو ایمان نہیں ہے۔ منافقین جو تھے مدینے کے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور کے اقتداء میں پڑھتے تھے، اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ تو پہلے میں ہوتا تھا، اور جب حضور خطبہ دیتے تھے جمعے کا تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے۔ دیکھو لوگوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پوری توجہ سے سنو، یہ صرف اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑی شہر ہوں، اس لیے کہ وہ خزرج کا بڑا سردار تھا۔ اوس اور خزرج کے 2 عرب قبیلے تھے مدینے میں، جن میں سے کہ خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، اوس کا چھوٹا، اور خزرج کا سردار یہ عبداللہ ابن ابی، اور اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ چنانچہ سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا، ابھی تاج پوشی صرف باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے ہجرت فرما کر، بے تاج بادشاہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اس کے سارے خواب جو ہے وہ منتشر ہو گئے، لہذا پہلے دن سے پکا منافق۔ ایمان لایا، اگرچہ وہ بھی ذرا دیر سے لایا، غزوہ بدر کے بعد لایا،
پہلے اس نے سوچا تھا ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. وہ تیل کی دھار جو نظر آئی غزوہ بدر میں کہ 313 نے 1000 کو شکست دی ہے. اور یہ نہتے تھے، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھی، کچھ لوگوں کے پاس تلواریں تھیں. اور وہ 1000 کیل کانٹے سے لیس ہو کر مکے سے آئے تھے. 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، عین میدان میں کھیت رہے، اور 70 جو ہے ان کے قیدی بن گئے. تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ یہ تو معلوم ہوتا بڑی طاقت ہے. بہرحال سب سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایمان، لیکن ایمان دل سے. قرآن مجید نے کیا کہا ان منافقین کے بارے میں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. سورہ منافقون ہے کہ نہیں 28ویں پارے میں. اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور سورہ اللہ کا تبصرہ دیکھیے، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں اس کے. اب میں ذرا ترجمہ کیا کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا یہ منافق جھوٹے. مسلمان تو وہ تھے، کلمہ گو تھے، حضور کی امامت میں نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن منافق تھے. اللہ نے منافق قرار دیا. دل ایمان سے خالی تھے، بلکہ ہوتے ہوتے دلوں کے اندر حضور سے عداوت پیدا ہو گئی. اہل ایمان یہ ہم جانتے ہیں روح کا مسکن قلب ہے، یہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے کس طرح. بہرحال دل کو آپ اگر کہیں کاٹیں گے پیٹیں گے تو کہیں وہ آپ کو اس میں روح نظر نہیں آئے گی، وہ غیر مرئی شے ہے، لیکن تعلق اس کا جو ہے وہ قلب انسانی کے ساتھ ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں نبی آپ سے عذاب کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا. وہ عذاب آئے گا، کس شکل میں آئے گا ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. کب آئے گا وہ بھی اللہ نے چھپایا ہوا ہے. وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، یہ ہم سورہ انبیاء میں پڑھائے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 برس کا ہے اس حساب سے جو تم تعداد جانتے ہو. انسانی عام حساب سے جو 1000 برس ہے، دنیا کا ہمارا حساب سے وہ در حقیقت اللہ کا ایک دن ہے. یہ مضمون چونکہ قرآن مجید میں پھر سورہ سجدہ میں پھر آئے گا، 2 مرتبہ آیا، تو یہ مضمون بھی سمجھیے کہ یہ محکمات میں سے، یہ متشابہات میں سے نہیں. بات پر بالکل پختہ ہے، واضح ہے. يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. تو اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر امر ہے، وہی جو 3 کام ابتدائی جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف حجت اللہ بالغہ کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں، ابداع خلق اور تدبیر. تدبیر تیسرا کام ہے. اس تیسرے کام کے ضمن میں اللہ کا جو بھی ایک نقشہ بنتا ہے اس کی مشیت کا، وہ 1000 سال کا ہوتا ہے ہمارے حساب سے. اس کا ایک دن ہے، اس کی ایک پلاننگ ہو جاتی ہے، اس کے احکام جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس کی پھر ایگزیکیوشن ہوتی ہے. تو 1000 برس کی پلاننگ ہے ہمارے حساب سے، اللہ کے ہاں وہ ایک دن. وَقَائِمٍ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہیں ہم نے ڈھیل دی تھی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، لیکن وہ تھیں گناہ گار، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہہ دیجئے اے نبی، اے لوگوں میں ہوں ایک خبردار کرنے والا، صاف صاف تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا آیا ہوں، ڈرانے والا آیا ہوں، بتا دینے والا ہوں کہ یہ مراحل زندگی کے آنے والے ہیں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، یہ میں بشارت دے رہا ہوں، اور رزق کریم، اور بہت ہی باعزت روزی ملے گی. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں تگ و دو کریں گے کہ انہیں کسی طریقے سے فیل کر دیں، ناکام کر دیں، غیر مؤثر کر دیں، ان آیات کو پھیلنے نہ دیں، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. وما ارسلنا من قبل کا، یہ کافی مشکل آیت ہے قرآن مجید کی جو اگلی آ رہی ہے، اور اس میں کافی قیل و قال ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی رسول نہ نبی، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی خیال باندھا، کوئی پلاننگ کی، کوئی نقشہ بنایا اپنے کام کا. ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی کہ اب یہ کیجئے، اب یہ کیجئے، اب یہ کیجئے. ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کسی خطا کا کوئی امکان ہی نہیں، وہی چاہے وہ وحی جلی ہو اور چاہے وحی خفی ہو، نبی کے لیے وحی جلی وحی خفی دونوں محفوظ ہیں. وحی خفی کے اندر بھی شیطان یا شیطانی قوتیں کوئی دراندازی نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وحی کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے
کہ نبی کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے وہ کسی زمانے میں، آج کل تو شاید وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ تار جو جاتے تھے گٹ 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 ہو رہی ہے، ادھر سے ہو رہی ہے، ادھر سے وہ جو ہے مشین بول رہی ہے، تو بیچ میں تو مشین ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہ ہو، نبی کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو، نبی کی اپنی کوئی پلاننگ ہی نہ ہو۔ یہ تو عام انسان بھی دیکھیے، اگر کوئی آپ کو یہ کہے بس آپ کو تو جو کہا کرتے چلے جاؤ، تو آپ کہیں گے میری شخصیت، میری بھی کوئی سوچ ہے، میری بھی کوئی اس معاملے کے اندر مجھے بھی کوئی رائے جو ہے۔ تو نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس ہر لحظہ وہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ ان کو ایک حکم دے دیا گیا، اس پر پھر وہ خود بھی سوچتے ہیں۔ تبلیغ کیجئے، جیسے حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ اب یہ کام نبی کا تھا کہ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرو، اور بنو ہاشم کے تمام مردوں کو آپ نے بلا لیا۔ یہ جو تدبیر ہے یہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان تدبیروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی خطا ہو جائے، کسی وقت کوئی بات جو ہے غلط بھی ہو جائے، یہ بات چونکہ اس کا ذاتی اجتہاد، چنانچہ صحابہ کرام بھی یہ کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں حضور نے جہاں حکم دیا تھا کیمپ لگانے کا، تو وہ جا کر بعض صحابہ پہنچ گئے کہ حضور دیکھیے اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے، جو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کیمپ ہمارا ہونا چاہیے، سر تسلیم خم ہے۔ اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو پھر ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اپنی رائے بھی پیش کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں کہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک تجربہ ہمیں جنگوں کا ہے، اس کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پڑاؤ ہے، ہمارا کیمپ وہاں لگنا چاہیے، اس وادی کے اس گوشے میں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں سے خیمے اٹھاؤ اور وہاں لگا دو۔ ظاہر بات یہ تدبیر تھی ذاتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اختلاف کی صحابہ کو گنجائش ہے اور انہیں اپنی رائے پیش کرنے کا بھی موقع ہے۔ اگر یہ وہی سے ہوتا تو ظاہر بات ہے پھر وہاں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں سے کیمپ اکھاڑا جائے۔ تو اس طرح کے معاملے میں خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور اس قسم کے معاملے میں کوئی در اندازی جو ہے شیطان کی طرف سے بھی ممکن ہے۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ چونکہ عصمت انبیاء کے بارے میں جو بہت حساس، تمام اہل ایمان جو ہے بہت حساس ہیں، تو یہ جو ہے تو یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ حلق میں پھنس جاتی ہے، اس کو اس طریقے سے قبول کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو تعویلیں بڑی دور رفتار بھی کی گئی ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کی بالکل سیدھی سی بات ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں تعبیر نخل کا، کہ حضور نے مدینے میں جا کر کہا کہ یہ آرٹیفیشل پالینیشن وغیرہ کے لیے تم جو قریب کر دیتے ہو کھجور کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آتے ہو تاکہ فرٹیلائزیشن زیادہ ہو جائے اور پھر یہ کہ پھل زیادہ نہ کرو تو کیا ہے، آپ کے بس یہ کہنے سے صحابہ نے نہیں کیا، لیکن یہ کہ فصل کم ہو گئی۔ اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا، ہم نے نہیں کیا، تعبیر نخل اس سال ہم نے نہیں کی تھی، فصل کم ہو گئی ہے۔ فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، یہ معاملات تمہارے، میں یہ سکھانے تمہیں نہیں آیا، ایگریکلچر سکھانے نہیں آیا تمہیں، یہ میں تو آیا ہوں یہ ہدایت دینے، جو ہدایت میں دوں، جو میری جو نبوت اور رسالت کا جو ایشو ہے، جو اس کا موضوع ہے، اس پر تمہیں میری ہر بات کو ماننا ہے۔ لیکن یہ جو تمہارے معاملات ہیں یہ تجرباتی معاملات ہیں۔ اب دیکھیے تجرباتی، چونکہ وہ تجربہ تھا انہیں، وہ کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہو تو اس سے یہ کہ پھل زیادہ ہوتا ہے، تو تجربے پر تھا، اور تجربے ہی کی بنیاد پر سائنس ہے۔ پوری سائنس کیا ہے؟ ایکسپیریمنٹیشن ہے نا، اسی کے اوپر تو یہ سائنس ڈیولپ ہوئی ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے وہ اس سے خارج سمجھیے، اس میں کوئی تعلق جو ہے دین کا اس سے نہیں ہے۔ انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے ان دنیاوی معاملات کو جو تجربے پر جس کا دار و مدار نثار ہے مجھ سے بہتر جانتے۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں نعمتیں اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے، یہ چیزیں محفوظ رہ گئی ہیں ہمارے لیے، تبھی تو ہمارے لیے کچھ کہنے کا اور بولنے کا موقع ہے۔ تو فرمایا انتم عالم بامور دنیا۔ اسی طریقے کا مسئلہ یہ ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، جب وہ کوئی اپنی اسکیم بناتے ہیں، اپنی پلاننگ کرتے ہیں، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان ان کے خیال میں کچھ ڈال دیتا ہے۔ امنیہ کہتے ہیں تمنا، آرزو۔ اب دیکھیے آدمی سوچتا ہے یہ ہو جانا چاہیے، یہ کام یوں ہونا چاہیے، مثلا جب کہ آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں تو میرا قیام ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ جو خاندانی ایک پروٹیکشن حاصل تھی بنو ہاشم کی، وہ ختم ہو گئی، اور اب خاندان بنی ہاشم کا سردار بھی ابو لہب ہو گیا ہے، کہ جو بہت ہی سخت دشمن ہے ذاتی طور پر حضور کا۔ تو پھر آپ نے سوچا اب کیا کروں، ادھر دیکھوں اسے آواز ہو، تو آپ نے طائف کا سفر کیا، لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ جو ہے ناکام وہاں سے آنا پڑا، وہاں کوئی آپ کو ریسپانس نہیں ملی، بلکہ زندگی کا سخت ترین دن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، ان کے ہوش کے دوران تو سمجھیے کہ غزوہ احد کا دن سخت ترین تھا، تو انہوں نے کبھی پوچھ لیا
کہ حضور آپ پر احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا، وہ سختی ہوئی تھی پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کیا تھا کہ یہ سعادت جو ہے یہ طائف کے لیے نہیں لکھی تھی، یہ سعادت یثرب کے لیے لکھی تھی، جو مدینہ منورہ بننے کی سعادت جو ہے، مدینہ النبی بننے کی سعادت اللہ کی حکمت میں مدینے کے لیے تھی۔ وہاں حضور گئے بھی نہیں اور وہاں کے 6 آدمی مان لے آئے اور کھڑکی کھل گئی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ منسوخ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اس چیز کو کہ جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے۔ یہاں آیت جو ہے آیات ہی فیصلوں کے معنی میں ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہ توجیہ ہے میرے نزدیک، اور یہ قریب ترین ہے اس توجیہ سے کہ جو موضح القرآن میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے ہے، تو اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ مجھے اس پر کافی اطمینان ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ شیطان کی طرف سے جو کوئی آمیزش ہو جاتی ہے کسی وقت اس قسم کے معاملات میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ فتنہ بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، روگ ہوتا ہے، وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم جو ہیں وہ تو یقیناً مخالفت میں اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور یہ تاکہ جان لے وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، انہ الحق من ربک، کہ یہ سب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ پھر جو بھی آخری فیصلہ اللہ کا آتا ہے اس پر پورا انشراح ہو جاتا ہے۔ فیؤمنوا بہ، تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، فتخبت لہ قلوبہم، اور اس پر ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ان کو جو ایمان لائیں سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی کبھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو بھی جائے، ابریشن جس کو ہم کہیں گے، ذرا کہیں ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر صاف کا سیدھا کر دیتا ہے اور پھر ان کے رخ کو بالکل صحیح سمت میں موڑ دیتا ہے۔ ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، اور یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کو تو یہ تو شک و شبہ ہی میں رہیں گے، ان کے شکوک و شبہات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ یا تو قیامت آ دھمکے ان پر اچانک، اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا پھر وہ عذاب جو ہے بانج دن کا، یعنی ایسا دن کہ جو خیر سے خالی ہوگا، بانج ہوگا، بانج دن، یوم عقیم کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط ہو جائے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن راج ہوگا پھر صرف اللہ کا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یحکم بینہم، یعنی یہ کہ آج بھی راج تو اللہ ہی کا ہے، حکم اسی کا چل رہا ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈرامے سے ہو رہے ہیں کہ یہاں یہ بادشاہ صاحب ہیں اور یہاں یہ سردار ہے قبیلے کا، کچھ نہ کچھ لوگوں کے نگاہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ سب پردے اٹھ جائیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پکارا جائے گا آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی جو واحد ہے قہار۔ یحکم بینہم، وہ ان کے مابین فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ہوں گے جنتوں میں، نعمتوں والے باغات میں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کریں اور ہماری آیت کو جھٹلائیں، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ہوگا اہانت آمیز رسوا کن عذاب۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اب دیکھیے یہ ہجرت کا، کیونکہ یہ بالکل یعنی مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی یہ صورت ہے، بالکل متصل سمجھیے، جیسے کہ ہجرت کے متصل بعد سورہ بقرہ، ہجرت کے بالکل متصل قبل یہ سورہ حج۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر خواہ وہ قتل ہو گئے اور ماتوا، یا یہ کہ اپنی طبعی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو لازماً بہت رزق حسن عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی ہے بہترین رزق دینے والا۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، اور وہ لازماً داخل کرے گا انہیں ان جگہ، ان مقامات پر جن سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ یقیناً علیم ہے، سب کچھ جاننے والا، اور حلیم ہے، تحمل والا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، یہ تو ہے ہی، اور یہ کہ جو شخص زیادتی کرے، جس نے بدلہ لیا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جیسا کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی، جیسا کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کی لازماً مدد کریں گے۔ یعنی جو زیادتیاں ہو چکی ہیں مسلمانوں پر، اب ان کا حق ہے کہ ان کا بدلہ لیں۔
پھر اگر ان کی طرف سے اضافی زیادتی اور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کا پختہ وعدہ ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ تعالیٰ عفو و غفور ہے، معاف فرمانے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اور یہ اس لیے ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا یہ نظام کائنات کا اسی طرح چل رہا ہے، اسی عدل پر، انصاف پر۔ یہ نہ ہو تو جیسے کہ ابھی آیت آئی تھی کہ اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتے نہ رہتے، جس کو نابود نہ کرتے رہتے، تو زمین میں فساد بن جاتا۔ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اس طرح فرمایا کہ ہمارا ایک نظام ہے جو اس دنیا کا ہے، اس طرح کا ایک نظام جو ہے وہ آفاقی بھی ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے دن میں پروتا ہوا، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو لے آتا ہے رات میں پروتے ہوئے، وان اللہ سمیع بصیر، اللہ سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، ذات برحق، جس کا حق ہونا قطعی ہے، یقینی۔ وانما يدعون من دونه هو الباطل، اور جس کو وہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے، آدر ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرا، تو زمین سبز ہو جاتی ہے، سرسبزی شادابی نظر آتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی ہی خفیہ تدبیریں کرنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ باریک بین بھی اس کے معنی ہے لطیف کے، اور خفیہ تدبیر کرنے والا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ الغنی ہے، یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں، الحمید ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، ستودہ صفات ہے، اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت گزاری میں، تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا دیا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے، والفلک، اور کشتی کو، تجری فی البحر بامرہ، جو چلتی ہے سمندر میں اور دریا میں اس کے حکم سے، ویمسک السماء ان تقع علی الارض، اور وہی ہے جو تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے، نرمی کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی پہلے تم مردہ تھے، سورہ بقرہ میں بھی آیت آپ دیکھ چکے ہیں، کیونکہ اس کے ہم وزن آ رہی ہے۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب یہاں صرف یہ کہ تم امواتا کے الفاظ کو دوبارہ نہیں لائے، هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ مردہ تھے یعنی یہ ہمارا وہ دور ہے جبکہ روحانی عالم ارواح میں ہم سے عہد لینے کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، الست بربکم، اس کے بعد کسی کولڈ سٹوریج کے اندر تمام ارواح کو رکھ دیا گیا، وہ ہماری پہلی موت تھی، پہلی نیند تھی جو ہم سوئے رہے، اس کے بعد جاگے ہیں تو اس عالم خلق کے اندر کسی رحم مادر کے اندر وہ روح جو ہے وہ لا کر ایک جنین کے ساتھ جوڑ دی گئی، یہ ہمارا احیاء اول ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہاں ہم رہیں گے تو یہ زندگی ہے دوسری، اور اس کے بعد جب موت ہوگی تو احیاء یہ اماتہ ثانی ہو جائے گا، پھر اللہ اٹھائے گا بعد بعد الموت، وہ احیاء ثانی ہو جائے گا۔ یہ سورہ غافر میں مضمون آئے گا، اس کا کلائمیکس جو ہے سورہ غافر میں۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، یقیناً انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے ان کے قربانی کے طریقے، طور طریقے، عبادات کے آداب ہم نے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو انہیں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے، یعنی یہ کہ اگر یہود کے ہاں کوئی اور طریقے تھے قربانی کے، تو اور جہاں بنی اسماعیل کے لیے ہم نے کچھ اور مقرر کیے، مسلمانوں کو اب کچھ اور طریقے ہم بتا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جھگڑنے کی ضرورت بات نہیں۔ یہ پہلے پڑھ چکے اسی صورت میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے منسک مقرر کیے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، تو ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے قواعد و ضوابط بنائے، تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے نبی آپ سے اس معاملے میں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ کو ہدایت کے، سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑے، فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو کہیے بھئی اللہ کو بہتر معلوم ہے جو آپ کر رہے ہیں۔
میں جو سمجھتا ہوں حق ہے، جو حق میرے پاس آئے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں. آپ اگر اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ حق پر ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جانیں، آپ کا رب جانے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں. ان فی ذالک کتاب، اور یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ وہی ام الکتاب ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی کتاب ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ پوج رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. اب اضافی جس کو وہ مان رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی سند ہونی چاہیے ان کے لیے، تب تو درست ہے. اگر اللہ کی طرف سے سند نہیں ہے تو وہ بے بنیاد ہے. وَمَا لَيْسَ لَهُ بِهِ علم، نہ صرف کوئی سند نہیں ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے، کوئی معقول بات ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی منطق کے اندر، کوئی عقل کے اندر، بالکل بے بنیاد بات ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کافروں کے چہروں کے اندر سخت ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کھل اٹھیں، ان کے اندر خوشی کی کیفیت پیدا ہو، انبساط پیدا ہو. ہمارے رب کا کلام ہے. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تم دیکھتے ہو بڑی ناگواری کے آثار ہیں. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان قریب ہوتا ہے کہ پل پڑیں گے، وہ حملہ آور ہو جائیں گے، تکہ بوٹی کر دیں گے ان کی جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں. قل افانبئکم بشر من ذالکم، ان سے کہیے تو کیا میں تمہیں بتاؤں جس قدر تمہیں ناگواری اس وقت ہو رہی ہے، تم پر بڑی سختی بیت رہی ہے اللہ کی آیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ بری بات کون سی ہے بتاؤں؟ النار، وہ آگ جس کے کہ تم مستحق ہو رہے ہو اپنے اس کفر اور انکار کی وجہ سے. وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا کافروں سے. وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس کے ترجمے سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہیداً کچھ بات عرض کرنی ہے. یہ جو ایک دعوت رجوع القرآن کی ایک تحریک ہم نے شروع کی، اور الحمدللہ کہ میں اس میں اپنی زندگی کے لگ بھگ 35 برس اب صرف کر چکا ہوں، اور اسی کے پھر کوک سے تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت نے جنم لیا ہے. اس دعوت رجوع القرآن کی جو بنیاد ہے اور جس کو کہ میں نے ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے جامع تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کی طرف سے جو بنیادی فرائض ہم پر عائد ہوتی ہیں اس کا ایک جامع تصور دینے کا جو میں نے کام کیا ہے، اس کے لیے ذریعہ میں نے بنایا ہے ایک منتخب نصاب کو، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب. یہ جو منتخب نصاب ہے یہ تقریباً کل قرآن کے 1/15 حجم کے اندر یوں سمجھیے کہ 2 پاروں کے لگ بھگ ہے، مائنس پلس کم و بیش 2 پارے ہوں گے. تو اس میں ان آیات کو لیا گیا ہے کہ جن میں ایک تو یہ کہ دین کا جامع تصور بہت مختصر الفاظ میں سامنے آ جائے، اور جو فرائض دینی ہیں جس کا کہ ہم سے بات پوچھ ہونی ہے، جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے، تو اس کا صحیح تصور ہمیں معلوم ہے. کوئی نماز روزہ یہ تو فرض ہے، سب جانتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم مسئول ہیں، ذمہ داری ہماری ہے یا نہیں. تو وہ جو منتخب نصاب ہے اس کے مختلف جو حصے ہیں، ہم کچھ حصوں سے گزرے ہیں، لیکن یہ میں آج سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقطعات کا معاملہ یہ ہے کہ 29 حروف ہیں یا 28 حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹس جو ہیں. شروع کے حصوں میں سے حروف میں سے بہت کم ہے جو حروف مقطعات میں آئے، اور آخری جو حصہ ہے اس کے تختی کے، اس کے بہت سے حروف ہیں، اکثر و بیشتر ہیں کہ جو حروف مقطعات میں آئے. تو یہ پہلی مرتبہ میرا ذہن ادھر گیا ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ چیز کو میرے پیش نظر نہیں تھی کہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہو. زیادہ حصے اسباق وہی ہیں کہ جو نصف ثانی سے متعلق ہیں، بلکہ قرآن مجید کے آخری حصے سے زیادہ جو ہیں وہ اس میں مقامات اور آیات اور رکوع یا صورتیں شامل ہوئی. لیکن اس وقت اس کا تعارف میں یہ کرا رہا ہوں کہ اس کا ایک بڑا مرکزی درس ہے کہ جو اگلی جو یہ رکوع آ رہا ہے جو 6 آیات پر مشتمل ہے، یہ اس کا بڑا مرکزی درس ہے. یہ جو میرا منتخب نصاب ہے اس کے 6 حصے ہیں. نقطہ آغاز سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مختصر ترین صورت، جامع ترین صورت کہ انسان کی نجات کے یہ 4 لوازم ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. پھر 3 اور مقامات ہم نے اس میں ایسے ہی جامع مقامات جس میں یہ چاروں چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں وہ شامل کر کے وہ پہلا حصہ ہو گیا. اس کا ایک درس ہم گزر چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آیت البر، اس کا درس نمبر 2 ہے.
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی جو تم نے سمجھی ہوئی ہے، کسی نے کسی شے کو نیکی سمجھا ہوا، کسی نے کسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے، اصل نیکی کیا ہے، پوری نیکی کیا ہے، نیکی کی روح کیا ہے، جڑ بنیاد کیا ہے، نیکی کے مظاہر کیا ہیں، ان مظاہر میں پھر اقدمیت کس چیز کی ہے، اولیت کس شے کی ہے، ثانوی درجے میں کون سی ہے، پھر چوٹی کیا ہے، سمم بونم کیا ہے، سب سے اونچا جو مقام ہے، جو مقام مطلوب ہے وہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا، اس میں کچھ ایمان سے متعلق مباحث ہیں، ایمان کن چیزوں کا نام ہے، کیسے ایمان وجود میں آتا ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع کی آیات تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یہ جو ہے لآیات للالباب۔ پھر یہ کہ ایک اور سبق اس کا وہ ہے جو اگلی جو صورت آج بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے، وہ بھی اس کا ایک سبق ہے۔ آج کے ہمارے اس حصے میں اصل میں 3 اسباق آ رہے ہیں کہ جو اس منتخب نصاب کے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس منتخب نصاب کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ پھر یہ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ اعمال صالحہ، عمل صالح کی تفصیل کیا ہے، انفرادی سطح پر کیا عمل ہونا چاہیے، اجتماعی سطح پر کیا ہونا چاہیے، معاشرتی سطح پر کیسے ہونا چاہیے، ریاستی سطح پر کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں خاص طور پہ معاشرتی سطح سے متعلق وہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، جو 15ویں پارے میں آئے، سورہ بنی اسرائیل میں 3 اور 4 رکوع، جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کے، ان کی یہ تعبیر ہے، قرآن مجید کی تشریح یہ ہے ان کی۔ تو اس طریقے سے یہ درس جو ہمارا وہ چلتا ہوا، پھر آخر تک اب جو حصے آئیں گے میں بروقت آپ کو بتاتا جاؤں گا، لیکن یہ درس جو ہے یہ بھی در حقیقت اس کے تیسرے حصے کا آخری یا چوتھے حصے کا پہلا درس ہے، بالکل مرکزی جگہ، 3 حصے ادھر 3 حصے ادھر۔ یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا کہ قرآن کی دعوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا۔ ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے، ہر انسان، کل نوع بشر کے لیے، اس لیے کہ حضور کی بعثت تمام انسانوں کے لیے، ہر انسان کسے باشد، چاہے شمال کا ہو، جنوب کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، کوئی بھی، سب کے لیے کیا دعوت ہے قرآن کی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے یا نہیں؟ پہلے درجے میں تو دعوت عمومی، الی کافۃ الناس۔ دوسرے درجے میں دعوت خصوصی، یہ ان کے لیے ہے جو ماننے کا اعلان کرے۔ پہلی دعوت دعوت ایمان ہے، مانو اللہ کو، مانو رسول کو، مانو آخرت کو، مانو بعث بعد الموت کو، مانو جنت کو، مانو دوزخ کو۔ یہ ہے عام۔ جو یہ مانتے ہی نہیں، اب ان سے کوئی اور کلام نہیں، ان سے ہم کیسے کہیں گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو؟ وہ اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے۔ تو دعوت ایمان ہے، دعوت عام قرآن مجید۔ اور پھر جو ایمان کا دعویٰ کریں، اب ان سے خطاب ہے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، جب تم نے مان لیا تو ماننے کا یہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا۔ اب وہ دعوت عمل ہوگی، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ تو دعوت ایمان یہاں پر، اور پھر دعوت عمل، ان کو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیات کے اندر بیان کر دیا۔ یا ایھا الناس، اب دیکھیے دعوت عمومی کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، 4 آیتوں اس کے تابع ہیں، اور آخری 2 آیتوں میں پھر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعویٰ کرے، مان لے، یہاں ہم نے مانا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، یہ بت تمہارے جو، کیونکہ جو مخاطب اولین تھے وہ بت پرست تھے، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے، ولو اجتمعوا لہ، یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے 360 کے 360 بت مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ سامنے کی بات تھی، تو صرف شعور دلانا تھا، جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے ذرا انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں ضرور، ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی۔ اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کرے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو، مکھیاں بنبناتی ہیں، وہ تو مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتی۔ إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو اسے واپس چھین نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ یہ ان 3 الفاظ میں قرآن مجید کا توحید کا جو عملی لب لباب ہے وہ آ گیا ہے۔ انسان جو ہے، جو بھی کسی بھی درجے میں باشعور انسان ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے، آدرش ہے، کوئی نصب العین ہے، جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے دن رات۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئیڈیل گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا ہوگا، آئیڈیل اونچا ہوگا تو انسان بھی اونچا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے کورسپونڈنگ جائیں گی۔ اگر آپ کا مقصود ہی پست ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی اپنی شخصیت بھی بڑی پست ڈیولپ ہوگی۔
مقصود اونچا ہو، بلند. لیکن فرمایا ان کا تو جو مطلوب ہے وہ بھی ضعیف، تو طالب تو اور بھی ضعیف ہوئے. جن کا مطلوب وہ بنے ہوئے ہیں کہ جو مکھی تک نہیں اڑا سکتے، تو طالبوں کا کیا حال ہوگا؟ قیاس کن گلستان من بہار مرا. لیکن یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مد مقابل بنا کر کچھ اور چیزوں سے محبت شروع کر دیتے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اصل میں تو انسان کو بنایا گیا کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہیں. باقی ذرائع ہے، زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے، محنت کرنی ہے، ہل چلانا ہے، ذرائع ہے، مطلوب نہیں ہے. نہ کھیتی مطلوب ہے، نہ دکان مطلوب ہے، نہ پروفیشن مطلوب ہے، نہ ڈاکٹری، نہ انجینئرنگ، کوئی شے مطلوب نہیں. نہ دنیا مطلوب ہے، نہ اولاد مطلوب ہے. مطلوب صرف یہ ہے توحید کا لب لباب. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. لیکن جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے جس شخص کو بہت سخت بھوک لگی ہو، اگر اچھی چیز کھانے کو نہیں ملے گی تو برے میں بھی منہ مارے گا. اگر ان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا، اگر ان کے ذہن کی پستی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے، اللہ ان کا محبوب اور مطلوب اور مقصود اصلی نہ بن سکا، تو کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اور وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی آئیڈیلی ہے، کوئی وطن ہے، کوئی قوم ہے، اور کچھ نہیں تو میرا اپنا نفس ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنی ہی حریم ذات کے گرد طواف ہو رہا. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ. یہ اللہ کی قدر نہ کر سکے، اللہ کا اندازہ نہ کر سکے، معرفت حاصل نہ کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کے معرفت کا حق تھا. اللہ کو پہچان لیتے تو کسی اور سے کاہے کو لو لگاتے. حسین ترین کو اگر دیکھ لیں گے تو کمتر کو کون پھر پوچھے گا؟ تو دیکھ نہیں پائے ہیں. جلال خداوندی کا کوئی نقشہ ان کے سامنے، جلال و جمال و کمال خداوندی کی کوئی جھلک نہیں دیکھ پائے، لہذا وہ عاشق بنے پھر رہے دنیا کے عروس سے ہزار داماد کے. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. یقینا اللہ تعالیٰ قوی ہے، توانا ہے، طاقت والا ہے اور زبردست ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. دو آیتوں میں تو بات آ گئی توحید اور شرک کی. اب ایک آیت میں رسالت. اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے. ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سمیع اور بصیر ہے. ادھر سے چن لیا جبرائیل کو اور اپنی وحی دے دی، ادھر سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل سے کہا کہ محمد کو پہنچا دو تاکہ محمد اپنے ابنائے نو کو، انسانوں کو لوگ پہنچا دیں. تو یہ گویا کہ دو لنکس ہیں، ایک فرشتہ رسول ملک اور ایک رسول بشر، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وإلی اللہ ترجع الامور. اور پھر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یہ آخرت آ گئی. توحید، رسالت، آخرت، یہ ہے ثلاثی، یہ امور ثلاثہ ہے جن پر ایمان کی دعوت. اور یہ دعوت ہے یا ایھا الناس، اے بنی نوع آدم، اے انسانوں. اب بات ہے دوسرے مرحلے پر، جنہوں نے کہا اچھا جی ہم نے مانا اللہ کو، مانا رسول کو، مانا ہم نے آخرت کو، باس بعد الموت کو، ہم تسلیم کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب ہے عمل کا مرحلہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، اقرار کر رہے ہو. اب بات بدل گئی. اب دیکھیے فعل امر آ رہے ہیں. پہلے میں فعل امر کوئی تھا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ ضربت مثلا فاستمعوا، بس وہ ایک فعل امر آیا تو ذرا باتوجہ سے سنو، باقی کچھ نہیں. حقائق بیان کر دیے، توحید، رسالت، معاد. اب جو لوگ ان کو مانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان کے دعوے دارو، رکوع کرو، جھکو اللہ کے سامنے، واسجدوا اور جھکو، پروسٹریٹ بیفور ہم، کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ. واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی، مکمل بندگی، ٹوٹل بندگی، اس کی پرستش نہیں، بندگی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. وفعلوا الخیر، نیک کام کرو، بھلے کام کرو. اب بھلا کام کون سا رہ گیا؟ وعبدو میں تو سب کچھ آ گیا. بھلا کام کیا ہے؟ عبادت میں تو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم نے کر دیا، ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا. اب فعل خیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدمت خلق میں اپنے آپ کو لگا دو. اور خدمت خلق صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ بھی خدمت خلق ہے. سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے؟ ان کی آنکھ سنوارنے کی کوشش کرو. یہ سموچے جہنم کے اندر جا رہے ہیں. گویا کہ دعوت، ان کو بچاؤ، ان لوگوں کو اس حقائق سے خود بھی جن سے کہ تم آشنا ہو گئے ہو، جو حقائق تم پر منکشف ہو گئے ہیں، ان سے انہیں بھی روشناس کرو تاکہ ان کی عاقبت سنور جائے، ان کی بھی زندگی درست ہو جائے. لعلکم تفلحون. یہ کرو گے تو فلاح پاؤ گے. بہت اہم نکتہ ہے یہ.
ہے ایمان کے دعوے داروں، یہ نہ سمجھ بیٹھو بس ایمان لے آئے تو بس فلاح ہی فلاح ہے، اب کامیابی ہو گئی بس، نہیں، یہ شہادت رہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ تو ابھی قدم رکھا ہے آپ نے، اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اگر اس کے بغیر فلاح کی توقع کیے بیٹھے ہو تو یہ تمہارا اپنا خیال ہے، وشفل تھنکنگ ہے، تلک امانیکم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ تو پھر تمہاری اپنے من گھڑت خیالات ہیں۔ اور اس سے بھی اگلا حکم ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو پھر اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ جی نہیں، یہ سجدہ جو ہے صرف حضرت شافعی کے نزدیک، امام شافعی کے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ کیا مانی؟ اب نبوت محمد پر ختم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب آئندہ جبریل کسی کے پاس وحی نہیں لائیں گے کہ پھر وہ وحی پہنچائے لوگوں کو، اب یہ کام یہ کہ وہی جو جبریل وحی لائے اور جو محمد نے تمہیں پہنچا دی، اب تمہیں پہنچا دی ہے پوری نوع انسانی کی۔ یہ ہے تیسری لنک، هو اجتباکم، اپنے نصیب پر فخر کرو، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا۔ یہ بالکل وہی مضمون اب آ گیا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہی مضمون آ رہا ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تمہارے لیے تو ہم نے دین کے اندر کوئی تنگی رکھی ہی نہیں، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد ابراہیم ہی کی ملت ہے، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے تمہیں اس مسلم کا خطاب دیا ہے، حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمۃ لک، ہماری امت میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھائی ہو، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، وہی مضمون جو سورہ بقرہ میں تھا، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ فرق کیا ہے؟ وہاں پہلے امت کا ذکر ہے پھر رسول کا ذکر، یہاں پہلے رسول کا ذکر ہے پھر امت کا ذکر۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس اس کو اپنی پوری طرح سمجھنے کے بعد اب بسم اللہ کرو، قدم آگے بڑھاؤ، تو سب سے پہلے قدم کہاں بڑھاؤ گے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی اچھا ہے حمایتی اور کیا ہی اچھا ہے مدد۔